بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام مورخین نے، جن میں محمد قاسم فرشتہ اور البیرونی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ محمود غزنوی کو بتایا گیا تھا کہ اس کا مقابلہ کنوج میں ہوگا۔ کنوج کے حکمران خاندان کے متعلق سلطان محمود نے ایسی باتیں سنی تھی کہ اس پر عجیب سی قسم کی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ غزنی سے اسے کمک ملنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایسی چالیں سوچتا رہتا تھا جن سے کنوج کی فوج کو شکست دے سکے۔ متھرا میں اس نے اپنی فوج کو بہت آرام دے لیا تھا، مگر سالاروں اور نائب سالاروں کو اس نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ اپنی فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے اس نے اماموں کے ذریعے تمام فوج کو پیغام بھی دیا تھا۔ یہ اس کے جذبے کا جنون اور عزم کی پختگی تھی کہ وہ یکے بعد دیگرے اتنے قلعے سر کر کے اور اتنے مار کے لڑ کر بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مگر کنوج کے متعلق اسے جو رپورٹ ملی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ مہاراجہ کنوج راجیہ پال نے اپنا خزانہ کنوج سے کسی پہاڑی علاقے میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ محمود غزنوی کی پے در پے فتوحات اور اس کی برق رفتار یلغار کو دیکھ کر راجیہ پال حوصلہ چھوڑ بیٹھا تھا۔ کنوج کے بڑے مندر کا پنڈت اسے لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، مگر اس کے پاس نہ لڑنے کی ایک وجہ اور بھی تھی جو اس نے پنڈت کو نومبر 1018 عیسوی کی اس صبح اپنی خوابگاہ میں بتائی۔ مہاراج کا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے، پنڈت اسے کہہ رہا تھا۔ اب آپ سلطان محمود کا مقابلہ جم کر کریں، ورنہ کنوج کا مندر بھی مسجد بن جائے گا۔ یہ نہ بھولیں کہ جنہیں مسلمان بت کہتے ہیں وہ ہمارے بھگوان ہیں۔ ان کی جو توہین ہو چکی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ دیوی دیوتاؤں کے قہر سے بچ نہیں سکیں گے۔ مہاراجہ نے پنڈت کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، جنہیں آپ دیوی دیوتا کہتے ہیں یہ دراصل بت ہی ہیں۔ اگر ان میں قہر برسانے کی طاقت ہوتی تو اپنی بے عزتی کی سزا مسلمانوں کی فوج کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ متھرا میں اذانیں دینے والوں پر بجلی بن کر کیوں نہیں گرتے؟ مسلمانوں کی فوج دراصل دیوتاؤں کا قہر ہے جو اس دیش کے ان مہاراجوں پر پڑ رہا ہے جو اپنے مذہب کی توہین کرا رہے ہیں۔ پنڈت نے کہا، مگر آپ مذہب کی بجائے اپنے خزانوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ غزنی کا سلطان خزانے لوٹ کر غزنی لے جانے کے لیے آتا ہے۔ مہاراجہ راجیہ پال نے کہا، وہ کنوج کا خزانہ نہیں لے جا سکے گا، وہ مجھے قید نہیں کر سکے گا۔ وہ یہاں پاگلوں کی طرح ہمارا خزانہ ڈھونڈتا رہے گا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اسے میں بھی نہیں ملوں گا۔ میں وہاں ہوں گا جہاں اس کی پوری فوج مجھے نہیں ڈھونڈ سکے گی۔ اسے مندر مل جائیں گے، پنڈت نے کہا۔ وہ مندروں کو اجاڑے گا اور ہم کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ مہاراج، زر و جواہرات کے پیار نے آپ کو بزدل بنا دیا ہے۔ آپ غزنی کے سلطان کو دھوکہ دینے کی سوچ رہے ہیں، مگر یہ بزدلی ہے۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی فوج کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ یہاں سے چوری چھپے بھاگ کر کہیں چلے جائیں گے تو آپ کی فوج اور رعایا کے دل میں آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی۔ میں بھگوان کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا فیصلہ بدل دیں۔ کنوج کا بچہ بچہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ انہیں مسلمانوں کے خلاف آگ کے بگولے بنانا میرا کام ہے۔ مجھے سوچنے دیں، مہاراجہ راجیہ پال نے کہا، مجھے سوچنے دیں۔ وہ پریشان ہو گیا اور بے چینی کی عالم میں ٹہلنے لگا۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، آپ چلے جائیں، میں آپ کو ہر بات نہیں بتا سکتا۔ پنڈت کے جانے کے بعد مہاراجہ کنوج راجیہ پال نے اپنی فوج کے سینئر کمانڈروں کو بلایا اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، یہ بظاہر بزدلی ہے کہ میں غزنی والوں کا مقابلہ نہیں کروں گا، لیکن میں نے جو سوچا ہے کہ میں غائب ہو جاؤں گا، یہ محمود کے لیے بہت بڑی چوٹ ہوگی۔ وہ کنوج میں پاگلوں کی طرح سر پٹکتا پھرے گا۔ وہ ابھی یہاں سے جائے گا نہیں۔ اس کا مقابلہ ابھی کسی نے بھی نہیں کیا۔ اسے ہر جگہ آسان فتح حاصل ہوئی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ لڑ لڑ کر اور پیش قدمی کرتے کرتے اس کی طاقت بہت کم ہو جائے گی۔ میں اس عرصے میں دوسرے مہاراجوں کو ساتھ ملا کر بڑی زبردست فوج بنا لوں گا، پھر یہی کنوج سلطان محمود اور اس کی فوج کا قبرستان بن جائے گا۔ وہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ نہ کرنے اور غائب ہو جانے کے حق میں جواز پیش کرتا رہا،
مگر اس کے فوجی کمانڈروں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے مہاراجا کے فیصلے کو پسند نہیں کر رہے۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا، سب بت بنے سنتے رہے۔ کیا آپ سب کو میرا فیصلہ منظور ہے؟ اس نے سب سے پوچھا۔ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اس کے سیناپتی کمانڈر ان چیف نے کہا، مگر ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ نہیں لڑے گا۔ مہاراج، یہاں سوال آپ کے یہاں رہنے یا غائب ہونے کا نہیں، یہاں مسئلہ مذہب کا ہے۔ اس جنگ کا تعلق براہ راست مذہب سے ہے۔ اگر ہندو راجے یوں میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو سارا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا۔ مہاراجا راجیہ پال نے ایک کاغذ کھول کر اپنے سیناپتی کو دے کر کہا، یہ سب کو پڑھ کر سناؤ۔ یہ لاہور کے مہاراجا بھیم پال نڈر کا خط تھا جو اس نے منج کے رائے چند کو لکھا تھا۔ رائے چند نے یہ خط کنوج کے مہاراجا راجیہ پال کو بھیج دیا تھا۔ بہت سے مورخوں نے اس خط کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق مہاراجا بھیم پال نڈر نے رائے چند کو لکھا تھا، سلطان محمود ہندوستان کے حکمرانوں کی طرح نہیں، وہ سیاہ فہم آدمیوں کا سردار نہیں۔ اس کا نام سن کر ہی فوجیں اس کے آگے بھاگ اٹھتی ہیں۔ اس کے گھوڑے کی لگام آپ کے گھوڑے کی لگام سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ تلوار کے ایک ہی وار سے مطمئن نہیں ہوا کرتا، اور وہ سلسلہ قوم میں سے صرف ایک پہاڑی نہیں لیا کرتا۔ اگر آپ اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں چھپ جائیں۔ رائے چند نے یہ خط اس پیغام کے ساتھ مہاراجا راجیہ پال کو بھیج دیا تھا کہ وہ لڑ کر مرنے کو ترجیح دے گا۔ اس نے یہ خط مہاراجا راجیہ پال کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر لے۔ میں جانتا ہوں غزنی کا سلطان محمود کنوج کو کھنڈر بنا دے گا، مہاراجا راجیہ پال نے کہا، لیکن یہی کھنڈر اس کی قبر بنیں گے، اور ان کھنڈروں سے نیا کنوج ابھرے گا جو ہندو مت کا محافظ ہوگا۔ میں آپ سب کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ فوج کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تمام کمانڈر سر جھکائے ہوئے باہر نکل گئے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے پنڈت عبادت میں مصروف تھا۔ یہ وقت اس کی عبادت کا نہیں تھا، لیکن مہاراجا کنوج کے فیصلے نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ اسے اب یہی نظر آ رہا تھا کہ سلطان محمود آئے گا اور اس مندر کو اجاڑ کر اس کے دیوتاؤں کے بت توڑ دے گا۔ پنڈت اس وقت سے ڈر رہا تھا اور دیوتاؤں سے کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کنوج سے دور ہی فنا کر دیں۔ وہ رویا بھی تھا اور بڑی دردناک آواز میں بھجن گا رہا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا، مگر وہ عبادت میں اتنا محو تھا کہ اسے پتہ نہ چل سکا کہ اس کے قریب کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس وقت چونکا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے دیکھا اس کے قریب مہاراجا کنوج کی چھوٹی رانی شکنتلا تھی۔ آپ؟ پنڈت نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس وقت وہ سنبھل گیا اور بولا، پہلے دیوی کے چرنوں میں ماتھا رگڑیں۔ رانی شکنتلا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی۔ پنڈت نے اپنے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑتی محسوس کی، ایک اس لیے کہ وہ شکنتلا رانی تھی، اور دوسرے اس لیے کہ شکنتلا کے حسن میں جادو کا اثر تھا۔ پنڈت کا دل اس سوال سے بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا کہ رانی اس وقت مندر میں کیوں آئی ہے۔ وہ عبادت کے لیے نہیں آئی تھی، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے۔ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کیوں آ گئی ہے؟ رانی شکنتلا نے کہا، کیا مجھ جیسی خوبصورت عورت پہلے نہیں دیکھی؟ کیا میں ان کنواریوں کے مقابلے میں کچھ نہیں جنہیں آپ منتخب کر کے اپنے پاس رکھا کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا کرتے ہیں کہ یہ کنواریاں اب پاک ہو گئی ہیں؟ آپ اپنا مطلب بیان کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، پنڈت نے کہا۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں عبادت میں مصروف ہوں۔ مہاراج، شکنتلا نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں تو دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان دیوتاؤں کی جو 2 دن کے مہمان ہیں۔ ہر کرشن واسدیو نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ کنواریوں کی قربانیاں کہاں گئی؟ ان معصوموں کا خون کس کھاتے میں گیا؟ کیا آپ مجھے مہاراج کی طرح مذہب سے گمراہ کرنے آئی ہیں؟ نہیں، رانی شکنتلا نے کہا، میں آپ کو مہاراجا بنانے آئی ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ خزانہ کہاں ہے، مجھے وہاں لے چلیں۔ ہم دونوں، میں اور آپ، خزانہ لے کر کہیں چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو کنوج کی گدی پر ہی بٹھا دوں۔ کیسا خزانہ؟ پنڈت نے کہا، میں خزانے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ میں جانتی ہوں آپ اپنا عہد پورا کر رہے ہیں، رانی شکنتلا نے کہا، لیکن آپ کو مجھے اس راز میں شریک کرنا پڑے گا۔
مجھے مذہب سے اور دیوی دیوتاؤں کے قہر سے نہ ڈرانا۔ مذہب کو میں ایک فریب کے سوا کچھ نہیں سمجھتی۔ میں صرف خزانہ حاصل کرنے نہیں آئی، آپ کو بھی ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ مذہب کوئی سا بھی ہو، مذہب کو فریب سمجھنے والے اس دنیا میں کبھی سکھی نہیں رہے، پنڈت نے کہا۔ غزنی کا سلطان کیوں فتح پہ فتح حاصل کرتا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اسے اپنے مذہب سے اتنا پیار ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو مسلمان بنا دینا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں ہمارے مذہب کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے۔ ہمارا مذہب نفرت کے قابل نہیں تو اور کیا ہے؟ رانی شکنتلا نے کہا۔ مہاراج، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ 20-25 راتوں سے خزانہ کہیں لے جا کر چھپا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس راز سے آپ اور مہاراجہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کیا آپ اپنے خاوند کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں؟ مہاراجہ کسی ایک عورت کا خاوند نہیں ہوتا، رانی شکنتلا نے کہا۔ آج رات وہ کسی اور کا خاوند ہے، اس لیے آپ کے پاس آنے کا موقع مل گیا ہے مہاراج۔ انسان جب تخت پر بیٹھ کر سر پر سونے کا تاج سجا لیتا ہے تو اس کے اندر انسانی جذبات مر جاتے ہیں، وہ محبت اور خلوص سے خالی ہو جاتا ہے۔ مہاراجہ کو صرف خزانے سے محبت ہے، اسے ایسا کوئی غم نہیں کہ غزنی کے فوجی مجھے اور مجھ جیسی تمام جوان اور خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ اپنے خزانے کو بچانا چاہتا ہے، اسے آپ کا اور آپ کے دیوتاؤں کا کوئی خیال نہیں۔ آپ اپنا خیال کریں اور آپ میری طرف دیکھیں۔ میں اس کے باوجود آپ کو خزانے کا راز نہیں دوں گا، پنڈت نے کہا۔ پھر آپ اغوا ہو جائیں گے، رانی شکنتلا نے کہا۔ آپ میری آنکھ کے اشارے پر قتل ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو قتل نہیں کرواؤں گی۔ آپ کی دونوں آنکھیں نکلوا کر اور آپ کے جسم کی کھال کہیں کہیں سے کاٹ کر آپ کو جنگل میں چھوڑ دوں گی۔ اس موت کو تصور میں لائیں جو آپ کو بڑی آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھائے گی۔ اس اذیت کا تصور کریں جو آپ کو آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کر پیاسا مارے گی۔ آپ کے زخموں پر مکھیاں بیٹھیں گی اور چونٹیاں چڑھیں گی، ہو سکتا ہے گرد آپ کو زندہ ہی نوچنے لگیں۔ پنڈت اس طرح چپ چاپ سن رہا تھا جیسے اس کی زبان گنگ اور اس کے جسم کی طاقت سلب ہو گئی ہو۔ شکنتلا رانی کی آنکھوں کی چمک جس میں حسن کا سحر تھا اب ایک چڑیل کی آنکھیں بن گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے بول رہی تھی، اور اگر میں نے آپ پر رحم کیا تو میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گی۔ شکنتلا رانی نے کہا، میں مہاراجہ سے کہوں گی کہ آپ نے مندر میں بلا کر مجھ پر دست درازی کی ہے۔ میں گواہ بھی لے آؤں گی۔ میں اپنے جسم پر اپنے ہی ناخنوں سے خراشیں ڈال کر کہوں گی کہ آپ کے ناخنوں کی خراشیں ہیں۔ مہاراجہ آپ کی نہیں سنیں گے، وہ جانتے ہیں کہ ان مندروں میں کیا ہوتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہر پنڈت اور ہر سادھو عورتوں کا شکاری ہے۔ پھر آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ موت آپ کے لیے آسان ہوگی۔ پنڈت کے جسم نے جھرجھری لی اور وہ بولا، میں تمہیں خزانے تک لے جاؤں گا۔ کب چلو گی؟ ابھی، شکنتلا نے کہا۔ لیکن یاد رکھو کہ مہاراجہ تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ میں 10 آدمی اور 10 عورتیں مہاراجہ کے سامنے کھڑی کر کے ان سے کہلواؤں گی کہ آپ نے خزانے کا لالچ دے کر مجھے اپنے ساتھ بھاگ چلنے کا کہا تھا، اور میں آپ کو موقع پر گرفتار کرانے کے لیے خزانے تک ساتھ چلی گئی تھی۔ خزانہ اٹھوانے کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہے، پنڈت نے کہا۔ یہ انتظام خفیہ طریقے سے کیسے ہوگا؟ میں آج رات صرف دیکھنا چاہتی ہوں، شکنتلا نے کہا۔ سارا انتظام میرا ہوگا اور خفیہ ہوگا، اور آپ کو میں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ پنڈت اٹھ کھڑا ہوا۔ طلال ابراہیم اور صالح بروق نے رات چٹان پر گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو طلال نے کہا کہ وہ اس شگاف کے اندر جانا چاہتا ہے۔ صالح نے اسے کہا کہ سب سے پہلے انہیں وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ ادھر آئے ہیں، مگر طلال کی ضد کام کر گئی۔ پنڈت ان آدمیوں کو جن کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی جس شگاف میں لے گیا تھا۔ دن کی روشنی میں ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں سے چٹان نے عجیب شکل اختیار کر لی تھی۔ عمودی اور خاصی اونچی دیوار سی تھی۔ اس میں شگاف ایسے تھا جیسے کنویں کی دیوار ایک طرف سے گرا دی گئی ہو۔ اس میں سے پیچھے کی چٹان جو کنویں کی تھی نظر آ رہی تھی۔ طلال اور صالح اس کے اندر چلے گئے۔ یہ ایک وسیع کنواں تھا جو قدرت نے زمین پر بنایا تھا۔ چٹان میں پتھر بھی تھے، مٹی بھی۔ اوپر کے درخت جھک کر
اس پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ دیواروں میں بھی درخت تھے جو اوپر جانے کی بجائے زمین کے ساتھ متوازی ہو گئے تھے۔ ان کے سائے نے اندھیرا سا کر رکھا تھا۔ اس کنواں نما جگہ میں پانی کھڑا تھا، جو پانی کم اور دلدل زیادہ تھی۔ اس کے کناروں اور چٹان کے درمیان چلنے کے لیے تھوڑا سا خشک راستہ تھا۔ طلال اور صالح اس راستے پر چلتے چلتے آگے گئے تو سامنے والی چٹان کے دامن میں مٹی کی ایک ٹیکری تھی۔ پنڈت کے آدمی یہیں کہیں غائب ہوئے تھے۔ دونوں ٹیکری پر چڑھے تو انہیں چٹان میں ایک دھانا نظر آیا جو جھکے ہوئے ایک درخت اور جھاڑی نما درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ دھانے میں چلے گئے۔ اندر کمرے کی طرح کا غار تھا جس میں آسانی سے کھڑا ہوا جا سکتا تھا۔ یہ گول سا کمرہ تھا۔ اندر اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں نے بہت ٹٹولا مگر وہاں مٹی اور پتھروں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک جگہ ایک اور غار کا منہ کھلا ہوا تھا جو دراصل سرنگ تھی۔ یہ اس قدر اندھیری تھی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ اگر تم اکیلے یہاں رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو، صالح بروک نے طلال ابراہیم سے کہا۔ میں جا رہا ہوں۔ طلال بے دلی سے باہر کو چل پڑا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے فرض کو بھول چکا ہے۔ جنگل کا یہ گوشہ کچھ پر اسرار اور خوفناک سا تھا۔ صالح بروک طلال کو اپنے ساتھ لے گیا اور دونوں 5-6 میل دور ایک چٹان پر چڑھ گئے جہاں سے انہیں کنوج کا قلعہ اور شہر نظر آ رہا تھا۔ وہاں انہیں کوئی فوجی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان منج کے قریب پہنچ چکا ہوگا، صالح نے کہا، اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم 2 آدمی پیدل کتنے علاقے کو دیکھ سکتے ہیں، طلال نے کہا۔ ہو سکتا ہے کنوج کی فوج رات کو کسی اور راستے سے منج کے قریب چلی گئی ہو۔ ہر جگہ ہمارے آدمی موجود ہیں، صالح نے کہا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ کنوج سے فوج باہر نہیں نکلی۔ وہ سارا دن گھومتے پھرتے رہے اور رات اسی جگہ چلے گئے جہاں گزشتہ رات سوئے تھے۔ صالح نے طلال سے کہا تھا کہ وہ ساری رات وہاں گزاریں گے، آدھی رات تک سوئیں گے، پھر کنوج کے قریب چلے جائیں گے، کیونکہ فوج کی نقل و حرکت کی توقع رات کو ہی کی جا سکتی تھی۔ دونوں اس جگہ چٹان کے اوپر لیٹ گئے۔ وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ لیٹتے ہی سو گئے۔ آدھی رات سے ذرا پہلے صالح کی آنکھ کھل گئی۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے طلال ابراہیم کو جگایا۔ گھوڑے قریب آ رہے تھے۔ ذرا دیر بعد روشنی نظر آنے لگی۔ ہمارا کام ہوتا نظر آ رہا ہے، صالح نے کہا۔ یہ آوازیں 2 یا 3 گھوڑوں کی ہیں، فوج آ رہی ہوگی۔ دونوں پیٹ کے بل رینگ کر آگے ہو گئے جہاں سے وہ کسی کو نظر آئے بغیر نیچے دیکھ سکتے تھے۔ انہیں 2 گھوڑے آتے دکھائی دیے۔ ایک سوار کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی۔ وہ قریب آئے تو طلال نے کہا، یہ کل رات والا ہی آدمی معلوم ہوتا ہے، اور دوسری عورت ہے۔ لعنت بھیجو، صالح نے کہا، ان کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ سوار کنواں نما چٹان کے شگاف میں آ رکے اور ادھر ادھر دیکھ کر گھوڑے اندر لے گئے۔ ایک تو پنڈت تھا اور دوسری شکنتلا رانی تھی۔ وہ اندر جا کر غار کے دھانے کے سامنے والی ٹیکری کے قریب رکے اور گھوڑے سے اتر کر ٹیکری پر جا چڑھے اور غائب ہو گئے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، طلال نے صالح سے کہا۔ یہ ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ تم نے عورت دیکھی ہے؟ یہ کوئی معمولی سی قسم کی عورت نہیں، شہزادی معلوم ہوتی ہے۔ صالح بروک کو نہ پنڈت سے دلچسپی تھی نہ عورت سے، لیکن طلال ابراہیم اتنی تیزی سے چٹان سے نیچے اتر گیا کہ صالح اسے روک نہ سکا۔ وہ بھی اس کے پیچھے نیچے چلا گیا۔ دونوں نے کپڑوں کے اندر ایک ایک تلوار اور ایک ایک خنجر چھپا رکھا تھا۔ دونوں نے تلواریں نکالیں اور اندھیرے میں دلدل کے کنارے کنارے غار کے دھانے تک پہنچ گئے۔ اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ پنڈت اور شکنتلا رانی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کے سوا یہاں کوئی اور انسان موجود ہے۔ ان کی باتیں باہر سنائی دے رہی تھی۔ رانی، پنڈت کہہ رہا تھا، خزانہ یہاں ہے۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ واپس چلی جاؤ۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، رانی نے کہا۔ کیا خزانہ اس فرش کے نیچے ہے؟ اور اب میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں، پنڈت نے کہا۔ تم نے مجھے دھمکیاں دی تھی اور مجھے بھیانک انجام سے ڈرایا تھا۔ اب بتاؤ، تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تمہاری لاش ایسی جگہ چھپاؤں گا کہ کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ ہوش میں آؤ پنڈت، رانی شکنتلا نے کہا۔ کیا اس تنہائی میں آپ مجھ جیسی عورت کو یوں ٹھکرا سکیں گے؟
पंडित जी महाराज, मैं फिर कहती हूँ कि अपने आप को फरेब न दो। मरने के लिए तैयार हो जाओ रानी। पंडित की आवाज़ सुनाई दी। किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती हो तो पूरे जोर से चीखो। नहीं महाराज, शकुंतला की इल्तिजा सुनाई दी। खंजर ना निकालो, एक बार फिर मेरी बात सुन लो। ऐसी आवाज़ें आई जैसे पंडित ने शकुंतला को पकड़ लिया हो। वो इस तरह बोल रही थी जैसे अपने आप को उससे बचाने के लिए उस वसी गार में भाग रही हो। पंडित उसे पकड़ने को दौड़ रहा था। मशल का डंडा जमीन में गिरा हुआ था। कमरा नुमा गार रोशन था। पंडित रानी के पीछे दौड़ते दौड़ते रुक गया और गार के धाने की तरफ देखने लगा। शकुंतला रानी ने भी उधर देखा और रुक गई। गार के धाने में दो आदमी जो लिबास से खाना बदोश कटरिए लगते थे, हाथों में तलवारें लिए खड़े थे। पंडित और शकुंतला पर जैसे सख्ता तारी हो गया। तलाल और साले भी खामोशी से खड़े रहे। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? पंडित ने संभलते हुए बड़े रौब से कहा। चले जाओ, यहाँ हमारे बहुत से आदमी हैं, तुम्हारी बोटी भी नहीं मिलेगी। खंजर फेंक दो, तलाल इब्राहिम ने धीमी आवाज़ से कहा, और दोनों आगे आओ और हमें बताओ कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या कर रहे हो। पंडित खिसियानी हंसी हंसकर बोला, हम मुसाफिर हैं, कुनूज जा रहे हैं। ये मेरी बीवी है। बाहर हमारे घोड़े खड़े हैं, यहाँ रात गुजारने के लिए रुक गए हैं। साले बरूक खामोश खड़ा था। तलाल ने आगे बढ़कर पंडित के हाथ से खंजर ले लिया और अपनी तलवार की नोक पंडित की शहरक पर रखकर पूछा, सच बताओ यहाँ क्या है? हम खुद भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस सूरत में तुम जिंदा नहीं रहोगे और ये औरत हमारे कब्जे में होगी। उसने शकुंतला की तरफ देखकर कहा, अपना अंजाम सोच लो। यहाँ खजाना है, शकुंतला रानी ने कहा। मैं तुम्हें मुंह मांगा हिस्सा दूंगी, लेकर चले जाना। हाँ, पंडित ने कहा, यह ठीक कहती है, यहाँ खजाना है। कहाँ से आया खजाना? तलाल ने पूछा। और तुम दोनों कौन हो? मैं कुनूज के बड़े मंदिर का पंडित हूँ और ये महाराजा कुनूज की रानी है, पंडित ने कहा। अगर तुम इनाम वसूल करना चाहते हो तो मैं दे दूंगा, मगर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये फैसला हम खुद करेंगे कि हम चले जाएंगे या यहीं रहेंगे। तलाल ने कहा, तुम ये बताओ कि खजाना कहाँ है? आओ। शकुंतला रानी ने मुस्कुराकर तलाल का बाजू पकड़ा और उसे गार के धाने की तरफ ले जाते हुए बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ कि खजाना कहाँ है। तलाल उसके साथ चल पड़ा। साले बरूक ने उसे रोका, मगर तलाल ने उसकी एक न सुनी और शकुंतला रानी के साथ बाहर निकल गया। साले फैसला न कर सका कि वो क्या करे। वो पंडित को अकेले छोड़ने में खतरा महसूस कर रहा था कि हो सकता है कि उसके कुछ आदमी करीब हों और ये उन्हें बुला ले। वो तलाल को शकुंतला जैसी हसीन औरत के साथ भी नहीं छोड़ना चाहता था। वो शशोपंज में पड़ा हुआ पंडित के सामने खड़ा रहा। उसे ये एहसास परेशान कर रहा था कि उसका साथी अगर जिंदा वापस आ गया तो उस पर उस औरत का जादू सवार हो चुका होगा। शकुंतला और तलाल कुछ देर बाद वापस आए। तलाल का चेहरा और उसकी चाल ढाल बता रही थी कि वो बिल्कुल बदल गया है और अपने फ़र्ज़ को वो दिल से उतार चुका है। उसने आते ही पंडित से कहा कि वो बता दे कि ख़जाना कहाँ है। साले बरूक ने गरज कर कहा, तलाल, बाहर निकलो यहाँ से। तलाल ने साले की तरफ देखा, फिर पंडित और शकुंतला रानी से कहा, तुम दोनों वहाँ दीवार के साथ बैठ जाओ। और वो साले को उनसे दूर ले गया। कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो साले बरूक, मैं अपने फ़र्ज से कोताही नहीं कर रहा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। यहाँ से हम दोनों को कुछ वसूल हो जाए तो क्या बुरा है। तलाल, साले ने कहा, तुम्हारे जिस्म से मुझे उस नापाक औरत की बदबू आ रही है। औरत में सिर्फ ये ताकत होती है और मर्द का मर्द होना उसकी कमज़ोरी है। मैं जानता था वो तुम्हें बाहर क्यों ले गई थी। तुम कहते हो कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। हमारे दरमियान एक औरत और सोने के चंद एक टुकड़े आ गए तो हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी की फतह और शिकस्त का इन्हिसार हम दोनों पर है। गौर से सुनो साले भाई, तलाल ने कहा, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। गजनी वाले हमें क्या देते हैं? क्या अपनी जान को ख़तरे में डालने का इतना सा ही मुआवजा होना चाहिए जो हमें गजनी की फ़ौज से मिलता है? हमने जो फ़र्ज़ अपने ज़िम्मे लिया है उसका मुआवजा खुदा देगा। साले ने कहा, तुम अपने आप को गजनी की फ़ौज का मुलाजिम न समझो। हम इस्लाम के मुजाहिदीन हैं।
اتنا خزانہ نہ چھوڑو سالے، اپنا حلف یاد کرو۔ سالے نے کہا، ہم نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر حلف اٹھایا تھا کہ جان پر کھیل کر فرض ادا کریں گے اور دھوکہ نہیں دیں گے، اور ہمارے قدموں میں خزانے رکھ دیے گئے تو بھی قبول نہیں کریں گے اور ایمان کے پکے رہیں گے۔ طلال، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، یہ خزانے دنیا میں دھرے رہ جائیں گے۔ مجھے آزما لینا، طلال نے کہا، تم یہیں رہو، مجھے یہاں سے کچھ وصول کر لینے دو۔ طلال نے پنڈت سے کہا، اٹھو اور مجھے خزانے تک لے چلو۔ ہاں مہاراج۔ رانی شکنتلا نے بھی پنڈت سے کہا، اب ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ پنڈت نے اٹھ کر غار کی دیوار پر ایک جگہ انگلی رکھی اور طلال اور سالے سے کہا، دونوں تلواریں برچھیوں کی طرح یہاں مارو۔ سالے کھڑا رہا۔ طلال نے آگے بڑھ کر اس جگہ تلوار ماری تو تلوار نصف سے زیادہ اندر چلی گئی۔ اس نے سالے کو بلایا۔ سالے نے کہا، مجھے تمہارے خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے تلوار اس کی طرف پھینک کر کہا، یہ لو، اپنے ہاتھ سے کرو جو کرنا ہے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔